دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ آپ فرماتے ہیں کہ طلب محبوب ہے، تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے اور عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں۔ وہ ادب اہل بیت کا ہو، اصحاب رسول کا ہو، حضور ختم المرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا ہو، تابعین کا ہو، تبع تابعین کا ہو، اولیاء امت، بزرگان دین، والدین کا ہو۔ جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں۔ ادب بنیاد ہے دین کی، اور ہمیں ہمارے دین نے ادب سکھایا ہے۔ ہر معاملے میں ہمیں تعظیم و توقیر کرنے کا حکم دیا ہے، بالخصوص حضور امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمارا جو ادب کا رشتہ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی بے ادبی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر ادب رسول کی دولت لازوال میسر ہے تو پھر ایمان کی حلاوت بھی ہے اور ایمان کی حرارت بھی۔ اور اگر یہ دولت لازوال میسر نہیں ہو پائی تو سمجھ لو پھر پلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت اہل ادب بھی ہیں اور اہل محبت بھی ہیں، اور ادب ہی پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ہمیں ادب بزرگوں کا، والدین کا، اولیاء امت کا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا، خدا تعالیٰ کا سکھایا جاتا ہے، اور یہی وہ جوہر ہے جو ہمارے ایمان کو نکھارتا ہے، ہمارے ایمان کو روشن رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نئی نسلوں کو یہ ادب کا جوہر دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں اس ادب کے جوہر سے محروم ہو جائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو سمجھ لو پلے کچھ نہیں بچ پائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے کتاب حکمت قرآن مجید فرقان حمید کی پہلے پارے کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو میرے نبی علیہ السلام کو لفظ راعنا سے نہ پکارا کرو، بلکہ عرض کرو وقولوا انظرنا، آقا ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور دوسرے کام سے منع کیا گیا ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آپ کی گفتگو سادہ اور ششتر ہوتی تاکہ لوگ آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور کلام کا حسن بھی یہی ہے کہ سادہ ہو، عام ہو، سلیس ہو، لوگوں کی ذہنی استطاعت کے عین مطابق ہو۔ اور بعض لوگوں کو بھاری اور بھرکم علمی اصطلاحات بولنے کا مزاج ہوتا ہے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں پر ان کے علم کا سکہ جمے، جبکہ مقصد لوگوں پر اپنے علم کا سکہ جمانا نہیں
مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے اور لوگ اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کا خاص اہتمام فرماتے ہیں۔ آپ کی گفتگو سادہ ہوتی، عام فہم ہوتی، سلیس ہوتی اور لوگوں کی استعداد علمیہ کے عین مطابق ہوتی۔ پھر جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو ارشاد فرماتے تو ام المؤمنین محبوبہ محبوب کائنات کون؟ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے لفظوں کو گننا چاہتا تو وہ گن بھی سکتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے لفظ اور کلمات نور اس قدر نکھرے ہوئے ہوتے، اور جب حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے اور آپ کی آواز بلند ہوتی تو چہرے پہ سرخیاں آ جاتی اور دور و نزدیک بیٹھنے والا ہر شخص آپ کی بات کو بآسانی سن سکتا۔ مجھے تو ضرورت ہے اس لاؤڈ اسپیکر کی، اگر اس کا استعمال نہیں کروں گا تو یقیناً میری بہت سارے لوگوں تک آواز نہیں پہنچ پائے گی۔ تو لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کے سامنے چاہے ہزاروں لوگ ہوتے بلکہ لاکھوں بھی ہوتے تو سب تک حضور کی آواز برابر پہنچتی تھی۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے 1,44,000 صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے جو میلوں پر پھیلا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام نے یہ خطبہ نور اپنی سواری پہ بیٹھ کے صحابہ کرام کو دیا۔ تو جس طرح پہلے شخص نے حضور کی آواز کو سنا اسی طرح آخری شخص تک حضور کی آواز پہنچی۔ 1,44,000 صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ میں تو کرسی پہ بیٹھا ہوں تاکہ آپ لوگ مجھے دیکھ سکیں، کیونکہ بہت ساری باتیں باڈی لینگویج سے بھی سمجھی جاتی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے تقریباً ممبر بچھایا گیا ہے، آپ کو اس کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آتے حضور کا قد لمبا نہیں تھا، آپ پست آمد بھی نہیں تھے، آپ کا قد درمیانہ تھا، لیکن جب حضور لوگوں میں آ کے بیٹھتے تو آپ کے کندھے لوگوں کے سروں سے کچھ ہی دکھائی دیتے، اور جب حضور کھڑے ہوتے بڑے بڑے قد والے لوگ موجود تھے لیکن حضور آتے اور چھا جاتے، سب سے آپ کا قد دراز لگتا محسوس ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو روب اور دبدبا عطا فرمایا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ لمبا خطبہ بھی ارشاد نہیں فرماتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں اور آپ کے خطبات نور بھی سنے ہیں، لیکن حضور نہ تو زیادہ لمبا خطبہ دیتے تھے اور نہ ہی زیادہ لمبا نماز پڑھاتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا، آپ کا طریقہ کار تھا۔ تو اس قدر لمبا خطبہ دینا کہ لوگ بار بار گھڑیوں کی طرف دیکھیں، اکتا جائیں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے اور آپ جانتے ہیں پوری کائنات کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے حضور علیہ السلام نے پیغام دینا تھا، یہ منشور تھا، بلکہ منشور حیات تھا خطبہ حجۃ الوداع۔ تو یہ بھی آپ اٹھا کے کتب کے اندر دیکھیں، 20 منٹ 25 یا 30 منٹ سے زائد کا آپ کا ایک خطبہ بھی نہیں ہے۔ اور حضور کے سامنے کتنے صحابہ تھے؟ 1,44,000۔ تو حضور چاہتے سارا دن گفتگو فرماتے، کوئی صحابی جنبش تک نہ کرتا، لیکن حضور علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ ایک عملی درس دینا تھا کہ اگر لوگ بیٹھے بھی ہوں ان کے بیٹھنے سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، گفتگو مختصر ہو مگر جامع ہو۔
اور یہ کمال ہوتا ہے کہ تھوڑی باتوں کے اندر آدمی تھوڑے ٹائم کے اندر بہت کچھ سمجھا دیا جائے. اور یہ شان اور مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. حضور تھوڑے کلام میں بہت کچھ ارشاد فرما دیتے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے. یہ نہیں کہ 3 گھنٹے کی تقریر ہو اور خلاصہ نکالو تو زیرو نکلے جی. تو تھوڑے وقت کے اندر حضور علیہ السلام تھوڑے وقت میں کلام اتنا خوبصورت اور جامع فرماتے کہ جو آپ کا مدعا اور مقصد ہوتا وہ آپ پورا فرما لیتے. اس لیے ہمیں اسلام نے وقت کی اہمیت کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے کہ لوگوں کا وقت کم سے کم لیا جائے اور انہیں زیادہ باتیں سمجھائی جائیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ظہر کی نماز اہم ہے یا جمعۃ المبارک تو آپ کہیں گے کہ جمعۃ المبارک اہم ہے، جبکہ ظہر کی 4 فرض ہیں، جمعۃ المبارک کے 2 ہیں. ساتھ خطبہ ڈال دیا گیا تاکہ لوگوں کا وقت کم لگے زیادہ نہ لگے. اس قدر اسلام نے ہمیں وقت کی اہمیت کا احساس دلایا ہے اور توجہ دلائی ہے. جب ہم تھوڑے وقت میں بات مقصد کی کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے تو تھوڑے وقت میں بہت کچھ ہم بیان کر سکتے ہیں اور یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. حضرت ابو بکر بن داسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا. اور یہ حضرت امام ابو داؤد کون ہیں؟ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 6 لاکھ احادیث یاد تھی. ذرا ذوق سے بولیے. حضرت امام ابو داؤد کون ہے؟ جنہیں 6 لاکھ حضور کی احادیث زبانی یاد تھی، یعنی حضور کی احادیث کے حافظ تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث رسول کا ایک خلاصہ اور نچوڑ تیار کیا تو میرے پاس بچی صرف 4000 احادیث. 4000 احادیث رسول 6 لاکھ احادیث رسول کا خلاصہ ہے. ظہر، مناقب، فضائل، قصص اور پچھلی امتوں کے تذکروں پر مشتمل احادیث کو میں نے الگ کر دیا اور جن سے احکام شریعہ ثابت ہوتے تھے ان کو میں نے الگ کر دیا. تو میرے پاس بچی صرف 800 احادیث. حدیث ٹوٹل کتنی تھی آپ کے پاس؟ 6 لاکھ. ان کا نچوڑ جب نکالا کتنی بچی؟ 4000. 4000 میں بھی کتنی بچی؟ 800. اب 800 کا ایک اور آپ نے نچوڑ اور خلاصہ تیار کیا تو آپ کے پاس بچی صرف 4 احادیث. ان 4 احادیث کے بارے میں آپ فرماتے ہیں یہ اساس الاسلام ہے، یہ اسلام کی جڑ ہے اور اسلام کی بنیاد ہے. تو ان 4 احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی کسی بھی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے. جب ہم اپنے کاروبار کے اندر بے مقصد کام کو چھوڑ دیں گے یقیناً ہمارا کاروبار ترقی پہ جائے گا، عروج پر جائے گا. اگر کوئی بے مقصد کام ہماری تبلیغ کے اندر ہے جب اس کو چھوڑ دیں گے ہماری تبلیغ مؤثر ہو جائے گی. اگر گھریلو زندگی کے اندر کوئی ایسا بے مقصد کام ہم کرتے ہیں اگر اس کو ترک کر دیں گے تو ہماری گھریلو زندگی اچھی ہو جائے گی اور خوش مزاجی کے اندر ہمارے گھر کا ماحول بدل جائے گا. تو یہ 6 لاکھ احادیث رسول کا خلاصہ ہے. آپ میں سے کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے کسی بھی شعبہ کے ساتھ منسلک ہے، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی میں ایسا کام کرتا ہوں جو بے فائدہ ہے بے مقصد ہے اس کو چھوڑ دیں، پھر نتائج اور رزلٹ دیکھیے کہ آپ کو فائدہ کتنا ہوتا ہے. تو اس طرح حضور علیہ السلام گفتگو مختصر فرماتے مگر جامع فرماتے، لیکن مختصر اور جامع گفتگو ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی گفتگو انتہائی جامعیت کی حامل ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا، بلکہ حضور خود فرماتے انا افصح العرب کہ تمام عربوں میں سے سب سے زیادہ فصیح میں ہوں. جو بولنے کا ڈھنگ محمد عربی کو آتا کسی اور کو نہیں آتا. جو میں بولنا جانتا ہوں
کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ، آپ کے حالات میں آتا ہے کہ آپ کو یہ شک ہو گیا تھا کہ میرا باپ سلطان سبک الدین ہے یا کوئی اور ہے۔ دوسرا گمان یہ آپ کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء واقعی حضور کے وارث ہیں، یا یہ واقعی حدیث مبارکہ ہے یا علماء نے خود اپنی مدح میں یہ حدیث گھڑ لی ہے۔ تیسرا خیال آپ کے دماغ میں یہ آتا تھا کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ یہ تین شکوک آپ کے دماغ میں آتے تھے۔ پہلا شک میرا باپ سلطان سبک الدین ہے یا کوئی اور ہے، دوسرا قیامت آئے گی کہ نہیں، تیسرا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں کہ نہیں۔ ایک دن سلطان اپنے محل سے نکلا تو خادم سونے کا شمعدان لیے آپ کی سواری کے آگے آگے چلنے لگا۔ سلطان کا گزر ایک مدرسہ کے پاس سے ہوا۔ چھوٹا سا مدرسہ ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی چار دیواری ہے، اور مدرسہ کی لالٹین میں تیل نہیں ہے۔ جو طلباء ہیں جب سبق یاد کرتے ہیں تو کچھ ہی فاصلے پر ہندو بنیے کی دکان ہے، وہاں روشنی ہے، گیس کی، وہاں جا کے اپنا سبق یاد کرتے ہیں، پھر مدرسے میں آ کے اسے دہراتے ہیں۔ تو جب سبق بھولتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں، پھر وہاں پڑھ کے پھر آ کے مدرسے میں دہراتے ہیں۔ تو جب سلطان نے یہ دین کی سچی طلب اور طلب دیکھی، دل بسیج گیا۔ وہ جو سونے کا شمعدان تھا ان طلباء کو دے دیا۔ جب طلباء کو دیا، طلباء راضی ہو گئے۔ جب طلباء راضی ہوئے، پیارے مصطفیٰ راضی ہو گئے۔ جب پیارے آقا مولا راضی ہوئے تو خدا راضی ہو گیا۔ تو اب سلطان محمود غزنوی واپس گھر آ کے جب لیٹا، مقدر نے انگڑائی لی، خواب میں آمنہ کے لال تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے، اور حضور فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ یہ بات نشین کر لیں، جس کے خواب میں حضور آتے ہیں حضور ہی آتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ حضور فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ میری صورت میں شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر دوسری بات، حضور جس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں قصد، ارادے اور مرضی سے آتے ہیں۔ میں آپ کے خواب میں آؤں یا آپ میرے خواب میں آئیں ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ آپ گھر جا کے سوئیں، آپ کی آنکھ لگے، دوبارہ یہی منظر آپ کی آنکھوں میں آ جائے۔ آپ دیکھ رہے جی قاری صاحب بیان کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، درس فقہ دے رہے ہیں، یا قرآن پاک بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ آپ مجھے فون کریں قاری صاحب ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا، مجھے تو پتہ نہیں ہے، آپ نے مجھے خواب میں دیکھا ہے، میں آپ کو خواب میں دیکھوں آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن حضور جس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں قصد، ارادے اور مرضی سے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کسی سے کچھ لینا ہے یا دینا ہے، کوئی خواب میں آپ کو آ کے دے جائے، خواب ماس خواب ہوتا ہے۔ آپ نے کسی سے کچھ قرض لینا ہے، وہ آپ کو خواب میں آ کے دے جائے تو کیا صبح اٹھ کے آپ اس کا قرض اسے معاف کر دیں گے؟ ذرا بولیے، نہیں۔ کھاتے سے اس کا قرض کاٹ دیں گے؟ ہر کسی نے، آپ کہیں کہ خواب تو خواب ہوتا ہے۔ اسی طرح کہ کوئی شخص رات کو بھوکا ہے، اسے شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور اسے کوئی روٹی نہیں ملی، اب بھوکا ہی سو گیا اور خواب دیکھے کہ میں بڑے اعلیٰ ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہوں، تو کیا صبح اٹھ کے اسے ناشتے کی طلب ہوگی کہ نہیں؟ یقیناً ہوگی ناشتے کی طلب۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریبان تھا۔ خواب محض خواب ہوتا ہے، لیکن جس کے خواب میں حضور تشریف لائے، ذرا اونچی بات سے بولیے، ذرا اتنی محبت سے بولے گا کہ آپ کو سردی کم لگنے لگ جائے۔ جس کے خواب میں حضور تشریف لائے اور جس کو خواب میں آ کے حضور عطا فرمائے، کیا وہ بھی خواب ہوگا؟ نہیں۔ آپ دیکھیے امام شرف الدین بصیری کو، آپ قصیدہ بردہ شریف لکھتے ہیں اور لکھ کے نیند آ جاتی ہے، خواب میں حضور تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں بصیری مجھے قصیدہ بردہ شریف سناؤ۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں حالت خواب میں اور قصیدہ بردہ شریف حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جب پڑھتے ہیں حضور جاتے ہوئے اپنی چادر مبارک بردہ
بطور تحفہ عطا فرماتے ہیں، یہ لو بصیری میری طرف سے تحفہ ہے۔ جب بصیری صبح اٹھے تو چادر کندھوں میں موجود تھی۔ حضور خواب میں جسے عطا فرماتے ہیں حقیقت میں عطا فرماتے ہیں۔ اور امام سخاوی نے القول البدیع کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص مدینہ پاک میں حاضر ہوگا حضور کے روزہ اطہر پہ، اور کہتا کیا ہے؟ انا ضیف کا، حضور میں آپ کا مہمان ہوں۔ ذرا انداز دیکھیے، حضور میں آپ کا مہمان ہوں، میں نے آپ کے ہوتے ہوئے کسی سے کچھ نہیں مانگنا، میں نے آپ سے ہی مانگنا ہے، کیونکہ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ مجھے عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ آقا جی میں تیرے ہوندے کیوں خیر منگاں در دردہ، مریم کتا کیوں خواواں ایڈے بختہ ورگا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ پہلی بات تو کوئی دیتا ہی نہیں، اگر کوئی دے بھی دے ساری زندگی تانے دیتا رہتا ہے، جتلاتا رہتا ہے۔ یہاں پر عارف متین نے قلم توڑ دیا، وہ کہتا ہے اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں۔ سبک کا معنی ہے کہ بے عزت بے تعلق بندے کو نیچا کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، لیکن عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ آقا عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ تو ہر سہارا بندے کو کمزور کرتا ہے، بے آسرا کرتا ہے، لیکن حضور کا سہارا بندے کو سر بلند کرتا ہے۔ امام سخاوی نے لکھا کہ ایک شخص مدینہ پاک میں آیا حضور کے روضہ پاک پر، آگے کہا انا ضیف کا، حضور میں آپ کا منگتا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، میں نے آپ سے ہی لینا ہے، مجھے آپ کھانا کھلائیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ کہتا سو گیا۔ اب جس بندے کو جذبہ ہو نا سچا، جس بندے کا، اسے منزل ملی جاتی ہے۔ جس عاشق کا خواب سچا ہو کہ میرے فلاں محبوب کو لینا ہے، اسے محبوب مل ہی جاتا ہے۔ مگر ہو سچی طلب، ہو سچی تمنا، ہو سچی خواہش، جھوٹی نہ ہو، دو نمبر نہ ہو، تو کہا آقا میں آپ سے ہی لینا ہے، مجھے بھوک لگی، میں آپ کا مہمان ہوں۔ یہ کہتا وہ سرکار کا غلام، اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی حضور خواب میں تشریف لے آئے۔ جب خواب میں تشریف لائے، آ کے اپنے غلام کو روٹی دی، کہا خذ پکڑو اور کھاؤ۔ اب غلام کو بھوک اتنی شدید لگی تھی، خواب میں روٹی لی اور خواب میں کھانی شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ جب آدھی روٹی کھا لی نا تو آنکھ کھل گئی، کیا دیکھا؟ آدھی روٹی ہاتھ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور جس کو عطا فرماتے ہیں حقیقت میں عطا فرماتے ہیں، جس کے خواب میں آتے ہیں حقیقت میں آتے ہیں، اور قصد ارادے اور مرضی سے آتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا۔ علماء فرماتے ہیں اگر ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا، جب آخری سانسیں ٹوٹ رہی ہوں گی، جب سانسوں کی مالا ٹوٹ رہی ہوگی تو رخ محبوب سامنے ہوگا، یا جب نزا کے وقت پیارے آقا مولا کا دیدار ہو جائے، بتاؤ اور کیا چاہیے؟ سوکھا نکلے ساز ہوری جے دیکھ لوا مکھ تیرا۔ اگر آخری وقت حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو صاحبوں بتاؤ اور کیا چاہیے؟ تو اب سلطان محمود غزنوی گھر آ کے سویا، سونے کا شمعدان طلباء کو دیا، گھر آ کے سویا، آنکھ لگی، جب آنکھ لگی تو مقدر نے انگلائی لی، مقدر جاگ اٹھا، حضور میں خواب میں حضور تشریف لائے۔ جب حضور خواب میں تشریف لائے تو اب دیکھیے ذرا، حضور نے مسکراتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ اب ذرا حضور کی فصاحت و بلاغت دیکھیے۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے سبک الدین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، میں قیامت کے دن تیری شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں حسن کلام، فصاحت اور بلاغت۔ ایک جملہ ہے، تین شکوک بھی دور فرمائے اور جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان اور مقام عطا فرمایا۔ حضور اس انہماک اور دلجوئی سے آپ گفتگو فرماتے تھے، اور کلام میں حسن، روانگی اور اسی طرح فصاحت اور بلاغت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کلام کے اندر وہ جناب ہر چیز کو سما دیا تھا۔ جب آپ بولتے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تو تھا انداز گفتگو میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم کا اور جو حضور کی گفتگو سننے والے صحابہ تھے، جب اللہ کے محبوب کا یہ انداز تھا تو سننے والے صحابہ کا انداز کیا ہوگا؟ یار میں آپ کے سامنے حضور کی سیرت کی باتیں کر رہا ہوں، آپ بڑے والہانہ انداز میں، بڑے آپ جناب خوبصورتی کے ساتھ یہ حضور کے سیرت کے انمول پھول چن رہے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں، آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں اور تصور کریں حضور کا ظاہری زمانہ ہے، حضور خطاب فرما رہے ہیں اور صحابہ سن رہے ہیں، مسجد نبوی کا خوبصورت ماحول ہے۔ اب جب حضور گفتگو فرماتے تھے، صحابہ سنتے تھے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے تو ماحول کیا ہوتا تھا؟ کأنما علی رؤوسہم الطیر، صحابہ ایسے بیٹھے ہوتے گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر جنبش کی تو کہیں اڑ نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں تو لوگوں کو جگانے کے لیے کئی پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں اور کئی خطباء کو تو جناب 2-3 لطائف بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، لیکن وہاں ماجرا کیا ہے؟ صحابہ اس طرح بیٹھے گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر ذرا سی جنبش کی تو کہیں اڑ نہ جائیں۔ یہ صحابہ کا انداز سماعت تھا اور یہ حضور کا انداز گفتگو تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ تو جو بات عام ہوتی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو 3 بار دہراتے تاکہ صحابہ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اگر اس کے باوجود کوئی صحابی کسی خارجی سبب کی وجہ سے بات کو سمجھ نہ سکتے تو صحابہ بڑے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جھجکتے نہ، عرض کرتے یا رسول اللہ رائنا، ہماری رعایت فرما دیجیے۔ حضور دوبارہ پھر ارشاد فرما دیتے۔ حضور غصے کا اظہار نہ فرماتے کہ میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ بات بیان کی ہے تم پھر مجھ سے پوچھ رہے ہو، بلکہ حضور فرماتے اگر میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ اللہ اکبر۔ میاں شیخ محمد صاحب شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے تذکروں میں یہ بات موجود ہے، آپ جمعہ المبارک پڑھا کے لوگوں سے مل رہے تھے، جتنے لوگ آئے تھے سب سے ملاقات فرما رہے تھے۔ ایک بزرگ آئے، آپ سے سلام لیا اور سلام لے کے رو پڑے۔ آپ جانتے ہیں میاں صاحب دوست پنجابی بولتے تھے، تو فرمایا بیٹیا کی گل ہے، رو کیوں پہ ہے؟ عرض کی میاں صاحب میں بڑی دور سے اور بڑے دنوں سے میرے دل میں اشتیاق تھا کہ میں آپ کا خطاب دل نماز سنوں، آپ کا بیان سنوں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ حضور میں بڑی دیر سے چلا ہوں آپ کا خطاب سننے کے لیے، لیکن بوڑھا آدمی ہوں، میں تیز چل نہیں سکا، لہذا میں لیٹ ہو گیا۔ تو میں جب تک آیا تو آپ کا خطاب ختم ہو چکا تھا۔ آپ کے پیچھے میں نے نماز تو پڑھ لی ہے، لیکن یہ دل میں تشنگی رہ گئی ہے، تشفی رہ گئی ہے کہ آپ کا خطاب بھی سنتا تو کتنا لطف آتا۔ میاں صاحب نے فرمایا بیٹے تو رک جا، ٹھہر جا۔ جتنے لوگ تھے سب سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، ان کو رخصت کیا، وہ چلے گئے۔ اب بابا جی کو سامنے بٹھا لیا میاں صاحب نے، اور جو جمعہ المبارک میں گھنٹے پونے گھنٹے کا بیان کیا تھا وہ شروع کر دیا۔ وہ بزرگ ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے، میاں صاحب آپ میرے لیے اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، آپ میرے لیے اتنی ریاضت کیوں کرتے ہیں؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے بیلیا جس رب واسطے انہوں نے سنایا سی اسی رب واسطے تینوں سنانا ہے۔ بات تو ہے خدا اس کے پیارے مصطفیٰ کی رضا کے لیے۔ تو اس لیے جب حضور سے صحابہ پوچھتے تو آپ دوبارہ ارشاد فرما دیتے۔ آپ جانتے ہیں مکہ پاک میں لوگ جو بھی بندہ تھا یا تو پکا مومن تھا یا پھر منافق یا کافر تھا، منافق کوئی نہیں تھا، یا پکا مومن یا پکا کافر۔ مکہ پاک میں منافق کوئی نہیں تھا، لیکن جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لائے اور مدینہ پاک میں آ کے اسلام پھلا پھولا اور پھیلا، یا کچھ لوگوں نے پھر اپنا لبادہ چینج کر لیا، یعنی اوپر سے اسلام اندر بغض اور دشمنیاں، وہ حضور کی مجلس سے نور میں آ کے بیٹھتے اور اپنے خود سے باطنی کا اظہار کرتے اور اپنی اندر کی بھڑاس اور آگ یوں نکالتے۔ جب صحابہ کہتے یا رسول اللہ راعینا، ہماری رعایت فرما دے آقا، تو یہ منافقین زبان کو ٹیڑھا کر کے، زبان کو بند دے کے کہتے راعینا، اس کا معنی اچھا نہیں بنتا، اس کا معنی بنتا ہے چرواہا، چوکیدار، اور رائنا کا معنی بنتا ہے
آقا ہماری رعایت فرما دے۔ یہ منافق زیادہ تر یہودی لوگ تھے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ سنا، آپ انصار صحابہ کے سردار ہیں اور آپ لغت یہود سے واقف تھے، آگاہ تھے، جب آپ نے سنا تو غصے سے تلوار کو بے نیام کیا۔ جب تلوار کو بے نیام کیا، فرمایا مجھے اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے لوگوں اگر تم نے دوبارہ میرے نبی کے بارے میں یہ جملہ بولا تو میں تمہاری گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ منافقین کہنے لگے یہ جملہ تم بھی تو کہتے ہو، تم بھی تو بولتے ہو، اگر ہم نے بول لیا کون سی قیامت آ گئی؟ تو اب حضرت سعد بن معاذ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یہ عرض کرنے کے لیے حضور آپ صحابہ کو منع کر دیں کہ یہ جملہ نہ بولا کریں، کیونکہ اس جملے کی اوٹ میں کھڑے ہو کے کچھ بد خصلت لوگ آپ کی توہین کر جاتے ہیں۔ اب حضرت سعد بن معاذ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، ذرا اونچی بات سے بولے سبحان اللہ، فرمایا جبریل جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا جلدی جا میرے محبوب کے پاس، یہ آیت کریمہ لے جا اور جا کے کہہ دے کہ یا رسول اللہ اپنے غلاموں کو منع کر دیں، آج کے بعد آپ کو رائنہ کا لفظ نہ بولا کریں۔ اب حضرت سعد بن معاذ کے پہنچنے سے پہلے جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو میرے نبی علیہ السلام کو رائنا کے لفظ سے نہ پکارا کرو، کیونکہ اس لفظ کی اوٹ میں کھڑے ہو کے جو منافقین ہیں وہ آپ میرے محبوب کی بے ادبی توہین کر جاتے ہیں۔ فرمایا اے صحابہ تمہارے دماغ میں اس کا معنی کچھ اور ہے، لیکن منافقین کے دماغ میں کچھ اور سین چل رہا ہے۔ تم تو یہ نام لیتے ہو ادب کے سانچے میں ڈھل کے، لیکن جو معنی ان کمینوں کے اور دشمنوں کے دماغ میں ہے وہ تمہارے دماغ میں نہیں۔ لہذا جب میرے محبوب سے مخاطبہ کرنا ہو، میرے محبوب سے بولنا ہو تو اس لفظ سے نہ بولا کرو۔ عرض کی اے مالک مولا اگر ہم کوئی اور لفظ تیرے محبوب کے لیے بولنا شروع کر دیں، اگر منافقین نے وہ بھی بولنا شروع کر دیا پھر کیا کریں گے؟ تو آواز آئی اے میرے محبوب کے غلاموں یاد رکھو قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن جو متبادل دے رہا ہوں یہ متبادل لفظ منافقین کی زبانوں پہ نہیں آ سکتا۔ عرض کیا مالک مولا اب کیا بولا جائے؟ اس کا متبادل رائنا نہ بولے تو کون سا بولے؟ آواز آئی وقولوا انظرنا، کیا وقولوا انظرنا، کہو آقا ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اے مالک مولا کیا بولا جائے؟ فرمایا وقولوا انظرنا، یوں کہو آقا ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی چوکھٹ کے آداب سکھائے۔ صاحبوں یہاں تو لہجوں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، بلکہ اب سورہ حجرات اٹھائیے 26واں سپارہ اس کی پہلی آیت، رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ صحابہ کرام نے یوم شک کا روزہ رکھ لیا، شعبان المعظم کا 29واں دن تھا، 29ویں رات، آگے 30ویں شروع ہونی تھی۔ تو صحابہ کرام کو بتایا گیا کہ کل شعبان المعظم کا آخری دن ہے، 30واں دن، اور رمضان المبارک کا روزہ پرسوں ہوگا۔ آسمانوں پہ بادل چھائے ہوئے تھے، مطلب ابر آلود تھا، تو کہا گیا پرسوں روزہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید چاند نظر آ گیا ہو، شاید چاند نظر آ گیا ہو تو اس لیے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو صحابہ نے یوم شک کا روزہ رکھ لیا، تو رب تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو میرے نبی سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ میرے نبی سے آگے بڑھنا مجھ سے آگے بڑھنا ہے۔ یا اس کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ بڑی عید کا دن تھا اور حضور نے بھی قربانی اپنی کی نہیں تھی، چند لوگوں نے قربانی پہلے کر لی، تو رب تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا۔ فرمایا تم رب تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ قربانیاں کرتے ہو
اور میرے نبی سے پہل کرتے ہو، میرے نبی سے پہل کرتے ہو۔ کہا جو کام رب کی رضا کے لیے کیا جائے مگر میرے نبی سے پہل کی جائے، رب کو وہ بھی پسند نہیں ہے، وہ بھی گوارا نہیں ہے۔ کہا یہ تمہارا جلد بازی کا گوشت ہے، تمہاری قربانیاں نہیں ہوئی، اب گھروں میں جاؤ دوبارہ جانور لاؤ، انہیں خریدو پھر قربانی کرو، اس لیے کہ تم نے میرے نبی سے پہل کیوں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوبارہ قربانیاں کرنے یا یوم شک کے حوالے سے رب تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تقدم اختیار نہ کرو۔ بات ختم، آگے چلتے جائیں۔ اسی آیت کے اندر آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کرو۔ یہ ادب ہے میرے محبوب کی چوکھٹ کا، یہ ادب ہے محمد عربی کی چوکھٹ کا۔ فرمایا اگر تم نے جس طرح عام ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آواز دیتے ہو، اگر اس طرح میرے نبی کو پکارا، یاد رکھو ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام اعمال ضائع کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی چوکھٹ کے آداب سکھائے۔ انہی میں کلمات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی چوکھٹ کے جو آداب ہیں انہیں ملوز خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔